السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، دسمبر کی 9 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان میں حکام نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کی نئی قسم اومیکرون کا پہلا مشتبہ کیس ملک کے جنوبی شہر کراچی میں رپورٹ ہوا ہے۔ صوبہ سندھ کی وزیر صحت ڈاکٹر عذرا افضل پیچوہو نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ابھی اس کیس کا مطالعہ کیا جا رہا ہے، البتہ جس طریقے سے اس کا برتاؤ دیکھا گیا ہے اس سے لگتا ہے کہ یہ وائرس اومیکرون ہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک 57 سالہ خاتون میں اس وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ وزیر صحت کا کہنا تھا کہ ہمیں ابھی اس کیس پر شبہ ہے جس پر تحقیق ہو رہی ہے، اور 2 ہفتوں میں ہی ہم وثوق کے ساتھ کہہ سکیں گے کہ یہ اومیکرون ہے یا نہیں۔ دوسری جانب پاکستان کے قومی ادارہ صحت NHI نے ایک بیان میں اومیکرون کورونا وائرس کا پہلا مشتبہ کیس سامنے آنے کی اطلاعات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کراچی سے رپورٹ ہونے والے مشتبہ کیس میں اومیکرون کی تصدیق ابھی نہیں ہوئی ہے۔ NHI نے ایک ٹویٹ میں بتایا ہے کہ اس مشتبہ کیس کا جینیاتی ٹیسٹ ہونا ابھی باقی ہے، جو مشتبہ مریض سے نمونہ حاصل کرنے کے بعد کیا جائے گا۔ ادھر دوا ساز کمپنی فائزر کا کہنا ہے کہ اس کی بنائی گئی کورونا ویکسین کا بوسٹر شاٹ وائرس کی نئی قسم اومیکرون کے خلاف بہت حد تک قوت مدافعت پیدا کر دیتا ہے، لیکن فائزر اور اس کی پارٹنر کمپنی بائیون ٹیک نے بدھ کے روز کہا ہے کہ اس کی ویکسین کی 2 خوراکیں اومیکرون قسم کا مقابلہ کرنے کے لیے ناکافی ہیں، تاہم وہ وبا کی شدت سے بچاتی ہیں۔ امریکہ میں صحت عامہ کے حکام نے کہا ہے کہ آئندہ دنوں میں امریکہ کو اومیکرون کے زیادہ کیسز کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تاہم بدھ کے روز امریکی سینٹ نے بائیڈن انتظامیہ کے اس حکم کو کالعدم قرار دے دیا ہے کہ 100 سے زیادہ ملازمین رکھنے والے کاروباروں کے لیے لازم ہے کہ ان کے تمام ورکرز ویکسین لگوائیں، وگرنہ انہیں ہر ہفتے کورونا کا ٹیسٹ کروانا پڑے گا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن آج جمعرات کے روز جمہوریت پر ایک اعلیٰ سطحی ورچوئل اجلاس کی میزبانی کریں گے، جس میں دنیا بھر سے رہنما، سول سوسائٹی کے ممبران اور پرائیویٹ سیکٹر کے ارکان حصہ لیں گے۔ اس اجلاس کا مقصد دنیا میں جمہوریت کی بحالی کے لیے ایجنڈا رکھنا اور مل کر دنیا بھر کی جمہوریتوں کو عائد خطرات سے نمٹنا ہے۔ یہ اجلاس جمعے کے روز تک جاری رہے گا، اور یہ صدر بائیڈن کے انتخابی وعدوں کا حصہ ہے جس میں انہوں نے دنیا بھر میں آمرانہ حکومتوں کے عروج کے مقابل جمہوری نظام کو مستحکم کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اگلے برس بھی ایسا ہی سمٹ متوقع ہے۔ اس اجلاس میں 100 سے زائد ممالک کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے، جن میں بہت سی جمہوریتیں ہیں، کچھ کمزور جمہوریتیں بھی ہیں، جبکہ کچھ آمرانہ نظام کی خصوصیات کی حامل ریاستیں بھی ہیں۔ کل بدھ کے روز پاکستان نے اس کانفرنس میں شرکت سے معذرت کر لی تھی۔ وائٹ ہاؤس نے پاکستان کی جانب سے اس ورچوئل کانفرنس میں شرکت سے معذرت پر اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ ہم کانفرنس میں شرکت کرنے یا نہ کرنے والے ملکوں سے جمہوریت کو مضبوط کرنے، انسانی حقوق کے احترام کو فروغ دینے اور بدعنوانی کے خاتمے پر بات چیت جاری رکھیں گے، چاہے وہ کانفرنس کے فریم ورک کے اندر ہو یا باہر۔ وائس آف امریکہ کی نمائندہ پیٹسی ودا کسوارہ کے مطابق پاکستان کے کانفرنس میں شرکت سے معذرت پر رد عمل دیتے ہوئے وائٹ ہاؤس کے ایک سینئر عہدیدار نے یہ بیان دیا ہے۔ واضح ہے کہ پاکستان نے بدھ کی شام اس کانفرنس میں شرکت سے معذرت کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ متعدد معاملات پر مل کر کام کر رہا ہے، اور اس موضوع پر بھی مستقبل میں مناسب وقت پر مل بیٹھے گا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم امریکہ کی جانب سے اس سربراہ اجلاس میں شرکت کی دعوت پر شکر گزار ہیں۔ ادھر پاکستانی محکمہ خارجہ کے ایک سینئر عہدیدار نے اسلام آباد میں وائس آف امریکہ کے نمائندے ایاز کل کو بتایا ہے کہ پاکستان ون چائنا پالیسی کی بھرپور حمایت کرتا ہے، اور تائیوان کی جمہوریت کانفرنس میں شرکت پاکستان کے دیرینہ موقف سے ہم آہنگ نہیں ہے۔
جمعرات 9 دسمبر یعنی آج دنیا بھر میں انسداد بدعنوانی کا بین الاقوامی دن منایا جا رہا ہے۔ افغانستان کو سن 2020 کے جائزے میں دنیا کے 10 سب سے زیادہ بدعنوان ملکوں میں شامل کیا گیا تھا، تاہم آج اس حوالے سے کابل میں کوئی سرکاری تقریب منعقد نہیں ہو رہی ہے۔ دوسری خبروں میں طالبان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے اقوام متحدہ کی ڈپٹی سیکرٹری جنرل روز میری ڈی کارلو سے ملاقات کی ہے۔ مس ڈی کارلو نے سیکیورٹی اور دوسرے امور پر گفتگو کی اور افغانستان کی امداد کا یقین دلایا۔ ادھر پاکستان کی یونیورسٹی نے اعلیٰ تعلیم کے افغان وزیر عبد الباقی حقانی کو افغان طالب علموں اور تحقیق کاروں کے لیے اسکالرشپس کی پیشکش کی ہے۔ پاکستان کے سفیر منصور احمد خان نے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ یونیورسٹی آف مینجمنٹ ٹیکنالوجی لاہور نے افغان طالب علموں کے لیے 100 اسکالرشپس اور اساتذہ اور تحقیق کاروں کے لیے 10 اسکالرشپس کی پیشکش کی ہے۔ امریکی حکام نے کہا ہے کہ امریکہ پہنچنے والے افغان پناہ گزینوں کو 15 فروری تک فوجی اڈوں سے نکال کر شہروں میں آباد کرنے پر کام شروع ہے۔ افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد ملک چھوڑ کر امریکہ آنے والے افغان شہری امریکہ کی مختلف ریاستوں میں فوجی اڈوں پر مقیم ہیں اور ان کی آبادکاری کا مرحلہ درپیش ہے۔ امریکی حکومت کے ساتھ مل کر پناہ گزینوں کی آبادکاری کے لیے کام کرنے والے 9 اداروں کو آپریشن الائنس ویلکم کا نام دیا گیا ہے۔ اگست سے شروع ہونے والا یہ پروگرام امریکہ میں کئی دہائیوں کے بعد پناہ گزینوں کی آبادکاری کی ایک سب سے بڑی کوشش ہے۔ آپریشن الائنس ویلکم نے اس ہفتے ایک سنگ میل عبور کر لیا جب امریکی کمیونٹیز میں دوبارہ آباد ہونے والے پناہ گزینوں کی تعداد 37,000 تک پہنچ گئی، جبکہ امریکہ بھر میں 6 فوجی اڈوں پر افغان پناہ گزینوں کی تعداد 35,000 ہے۔ امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی، امریکہ کی مرکزی وفاقی ایجنسی اور آبادکاری کی تنظیمیں اگلے سال 15 فروری تک تمام افغان پناہ گزینوں کو فوجی اڈوں سے نکال کر سویلین رہائشی علاقوں میں آباد کرنے پر کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کی حکومت اور کالعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے درمیان 9 نومبر کا جنگ بندی کا معاہدہ جمعرات کو دوسرے مہینے میں داخل ہو گیا ہے۔ ابھی تک فریقین کی جانب سے اس معاہدے کے مستقبل کے بارے میں کوئی باضابطہ بیان سامنے نہیں آیا ہے، مگر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے اطلاعات بیرسٹر محمد علی سیف کا کہنا ہے کہ جب مذاکرات جاری ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جنگ بندی کے معاہدے میں بھی توسیع کی گئی ہے۔ اس ایک ماہ کی جنگ بندی کے دوران ملک بھر میں بالخصوص خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں میں دہشت گردی اور تشدد کے واقعات میں بہت کمی دیکھنے میں آئی ہے، مگر اس کے باوجود بعض قبائلی اضلاع میں تشدد بالخصوص گھات لگا کر قتل کی وارداتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ یورپی یونین کے ایک اعلیٰ سفارتکار نے بدھ کو کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جوہری مذاکرات گزشتہ ہفتے منقطع ہونے کے بعد آج ویانا میں دوبارہ شروع ہو رہے ہیں۔ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر یورپی یونین کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل اور مذاکرات کے چیئرمین اینرک مورا نے کہا کہ مشترکہ جامع پلان آف ایکشن کی ممکنہ بحالی پر بات چیت کا 7واں دور جمعرات کو دارالحکومتوں کے اندر اور باہر مشاورت کے بعد جاری رہے گا۔ ایران کو سن 2015 کے اصل ایٹمی معاہدے پر واپس لانے کی کوششیں گزشتہ ہفتے اس وقت منقطع ہو گئی تھیں جب 2015 کے معاہدے پر دستخط کرنے والوں میں سے 3 ممالک فرانس، برطانیہ اور جرمنی کے ثالثوں نے ایران کے ساتھ مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ سفارتی پیش رفت سے پیچھے ہٹ گیا ہے۔ جے سی پی او اے کے تحت ایران نے وعدہ کیا تھا کہ وہ جوہری سرگرمیوں کو روکے گا جنہیں بین الاقوامی پابندیوں سے نجات کے بدلے ہتھیار بنایا جا سکتا ہے۔ تہران جوہری ہتھیاروں کے حصول کی کوششوں کی تردید کرتا ہے۔ صدر جو بائیڈن کہہ چکے ہیں کہ امریکہ معاہدے میں واپس آنے کے لیے تیار ہے۔ ویانا میں امریکی سفارتکار بالواسطہ طور پر مذاکرات میں شامل رہے ہیں اور انہیں دیگر طاقتوں کی جانب سے بریفنگ دی جا رہی ہے۔ صدر بائیڈن آج جمعرات کے روز یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے فون پر بات کر رہے ہیں۔
وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر بائیڈن اس کے بعد بخارسٹ 9 گروپ کے لیڈروں کو، جو نیٹو کے مشرقی دھڑے پر مشتمل ہے اور جس میں 9 ممالک شامل ہیں، منگل کو روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے اپنی میٹنگ کی تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ اس سے پہلے بدھ کے روز صدر بائیڈن نے کہا تھا کہ وہ یوکرین پر روس کے کسی ممکنہ حملے کا جواب دینے کے لیے امریکی فوجیوں کی تعیناتی کا حکم نہیں دیں گے۔ صدر جو بائیڈن نے بدھ کو ایک صدارتی حکم نامے پر دستخط کیے ہیں جس سے اگلی ایک دہائی میں کاربن کے اخراج کو 65% کم کرنے اور وفاق کی جانب سے استعمال ہونے والی تمام گاڑیوں کو الیکٹرک بنانے کے لیے مزید فنڈ دیے جائیں گے۔ اس حکم نامے کے تحت وفاقی حکومت کے آپریشنز کے دوران کاربن کے اخراج کو کم کیا جا سکتا ہے۔ یہ بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے موسمیاتی تبدیلی کو روکنے کے لیے کیا گیا اقدام ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بدھ کو میانمار کی معزول رہنما آنگ سان سوچی اور سابق صدر ون مائنٹ اور دیگر کو اقتدار سے ہٹانے، قید کرنے اور رواں ہفتے کے دوران انہیں سزا سنائے جانے پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ میانمار کی ایک عدالت نے پیر کے روز آنگ سان سوچی پر اختلاف رائے پر اکسانے اور کووڈ 19 کے ضابطوں کی خلاف ورزی کے الزامات درست قرار دیتے ہوئے انہیں 4 سال قید کی سزا سنائی ہے، جس کے چند ہی گھنٹوں کے بعد فوج نے ان کی سزا میں 2 سال کمی کا اعلان کر دیا تھا۔ انہیں 1 فروری کو فوجی بغاوت کے دوران گرفتار کیا گیا تھا۔ سلامتی کونسل نے میانمار میں جمہوری اداروں اور جمہوری عمل کی حمایت جاری رکھنے کا اعادہ کیا اور حکمراں فریق کو ہدایت کی کہ وہ تشدد کی راہ سے گریز کریں۔ چین میں سن 2022 کے سرمائی اولمپکس کا سفارتی بائیکاٹ کرنے والے ملکوں میں کینیڈا بھی شامل ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے برطانیہ نے اعلان کیا تھا کہ وہ فروری کے ان اولمپکس کا بائیکاٹ کرنے والے امریکہ اور آسٹریلیا کے ساتھ شامل ہو رہا ہے۔ بدھ کے روز کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ ہمیں چینی حکومت کی جانب سے انسانی حقوق کی بار بار خلاف ورزیوں پر تشویش ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ان اولمپکس میں اپنا کوئی سفارتی نمائندہ نہیں بھیجیں گے۔ ادھر آج جمعرات کے روز چین کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ آسٹریلیا، برطانیہ اور امریکہ کو اپنی غلط کارروائیوں کی قیمت چکانا پڑے گی۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بن نے کہا کہ امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا نے اولمپکس کے پلیٹ فارم کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جس سے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔